بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ وہ گھڑ سواروں کا پورا دستہ تھا۔ گھوڑے دوڑنے کے بجائے ہلکی چال چل رہے تھے، آپس میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ آج ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اچانک ان کے ایک ساتھی نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کیوں بھائی رک کیوں گئے؟ ساتھیوں نے پوچھا۔ وہ دیکھو شکار۔ سب نے ادھر دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک خیمے کے باہر 8-9 برس کا ایک بچہ کھڑا تھا۔ ایک کہنے لگا، بھائیو یہ بھی خوب رہی، ڈاکہ تو ڈال نہ سکے، اب اس بچے پر ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ گراتے ہوئے بولا، تمہارے سر کی قسم، بڑا اچھا شکار ہے، بڑی اچھی قیمت دے گا۔ تمہاری ماں خوشی منائے، یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، شکار کام کا ہے، کسی کے آنے سے پہلے ہی اس پھول کو توڑ لیتے ہیں، کہنے والے نے کہا اور ساتھیوں کو جھاڑیوں کی اوٹ میں ہونے کی ہدایت کی۔ خود وہ اکیلا ہی خیمے کی طرف گھوڑا بڑھانے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے گھوڑا خیمے کے پاس کھڑا کیا، نیچے اترا اور پھر کسی چیل کی طرح جھپٹا اور ایک ہی ہاتھ سے بچے کو اٹھا لیا۔ اس نے گھوڑے کی ذہن پر پٹک کر ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھا تاکہ وہ گھوڑا نہ اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر خود بھی بڑی مہارت سے اس پر سوار ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے گھوڑا بکٹٹ بھاگنے لگا۔ اس کے ساتھی خوشی سے نعرے لگاتے اس کے پیچھے ہو لیے۔ معصوم بچے کی چیخ و پکار گھوڑے کی ٹاپوں اور غارت گروں کی ہاہاکار میں دب گئی۔ خیمے کے اندر بچے کی ماں اور اس کی نانی باتوں میں مصروف تھی۔ ماں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بچہ کب کھیلنے کے لیے باہر نکلا۔ وہ تو گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں ہی سن کر سہم گئی تھی، مگر جب اس بچے کا خیال آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ روتی پیٹتی باہر نکلی تو دیکھنے والے چند ایک لوگوں نے بتایا کہ گھوڑے والے تو ڈاکو تھے اور وہ بچے کو کھا کر چلتے بنے ہیں۔ ماں پر تو وحشی کے دورے پڑنے لگے۔ اغوا ہونے والا بچہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اپنے باپ کا تو بہت ہی پیارا تھا۔ باپ کو بچے کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو بڑی ضد کر کے یمن سے اپنی والدہ سے ملنے آئی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہاں یہ المناک حادثہ ہو جائے گا۔ بیچاری سوچنے لگی کہ معلوم نہیں بیٹے کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ دوستو باپ کو خبر ہوئی تو سر میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ اس کے غم کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مرد ہو کر وہ بیٹے کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ حارث کو اچھی طرح علم تھا کہ یہ ڈاکو اس کے لختے جگر کو کہیں دور کے علاقے میں بھیج دیں گے اور یوں لاڈ پیار سے پلنے والا ساری زندگی نہ جانے کس حال میں رہے گا۔ باپ نے چاروں طرف گھوڑا دوڑایا، قریب کے تمام علاقوں میں پیغام بھجوا دیے، منادی کرائی۔ ماں نے منتے مانی کہ بیٹا مل جائے۔ پورا خاندان اس کام میں جٹ گیا تھا۔ ڈاکو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے کسی اونچے خاندان کا بیٹا مل جائے۔ پورا خاندان اس کام میں جٹ گیا تھا۔ ڈاکو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے کسی اونچے خاندان کا چشم و چراغ اڑایا ہے، اس لیے انہوں نے بچے کو باہر ہی نہ نکالا۔ اس کی حفاظت اس طرح کرتے رہے جس طرح قصائی اپنے بکرے کی کرتا ہے۔ اس تلاش میں کئی برس گزر گئے مگر حارث نے ہار نہ مانی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ بیٹا ضرور مل جائے گا۔ حارث ایک دن اپنے گھر میں بیٹے کی یاد میں غمگین بیٹھا تھا کہ اس کے عزیزوں میں کچھ لوگ اس سے ملنے آئے۔ یہ لوگ اس سال حج کر کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، حارث خوش ہو جاؤ، ہم تمہارے بیٹے سے مل کر آئے ہیں۔ کہاں ہے میرے دل کا ٹکڑا؟ مجھے پوری بات سناؤ۔ حارث ابن شدید اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ رشتہ داروں نے بتایا
کہ ہمارے چچا کے بیٹے ہم اس سال حج کرنے گئے تھے۔ وہاں ہم نے 13-14 برس کے ایک لڑکے کو دیکھا۔ ہمیں تو وہ تمہارا کھویا ہوا لال ہی لگا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اے شریف باپ کے بیٹے، تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے بتایا کہ بنی کلب سے۔ ہم نے پوچھا کہ تم یہاں اکیلے کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ کچھ برس قبل مجھے ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا، پھر مجھے مکہ میں لگنے والے ایک میلے میں بیچ دیا، اور اب میں ایک شریف اور اونچے خاندان کا غلام ہوں۔ کیا تم نے اس کے باپ کی حالت نہ بتائی؟ یہ نہ کہا کہ آنسو بہا بہا کر میری آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں ہم نے تمہارا سارا حال اس کو بیان کیا؟ اس نے کہا میرے والد کو تسلی دینا اور کہنا کہ حوصلہ رکھے، غم نہ کرے، میں یہاں بہت آرام اور سکون سے ہوں۔ آئے میری قسمت، پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں ہوگا، اور میرا دل بہلانے کو کہہ دیا کہ اچھا ہوں۔ ارے دوستو، کیا تمہیں یقین ہے وہ میرا ہی بیٹا تھا؟ ہاں، اس معاملے میں تو ہمیں ذرا بھی شک نہیں۔ اس نے اپنا اور تمہارا نام بالکل ٹھیک بتایا تھا، اور اسے یہ بات بھی یاد تھی کہ اسے خیمے سے باہر کھڑے ڈاکوؤں نے اٹھایا تھا۔ حارث اپنے بھائی کعب سے کہنے لگا، اے میرے ماجائے، چلو ابھی اور اسی وقت چلو، مجھے تو بیٹے کو دیکھے بغیر ایک پل چین نہیں۔ ہم مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا قافلہ اسی وقت مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر منزلیں مارتے یہ لوگ مکہ پہنچ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ بیٹے کو عکاظ نامی میلے میں فروخت کیا گیا تھا، اور ان کے خریدار کا نام حکیم تھا۔ حکیم ایک معزز قبیلے کا شریف آدمی تھا۔ وہ اس کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس نے حارث کے بیٹے کو خریدا ضرور تھا، لیکن پھر اسے اپنی ہمشیرہ کو تحفے میں دے دیا تھا۔ حارث کو دراصل اسی خاتون کے قبیلے بنی معد کا بتایا گیا تھا۔ وہ حکیم کی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ جس گھر کی طرف جا رہے ہیں وہ بڑے معزز لوگوں کا گھر ہے۔ وہاں پہنچ کر ان کی ملاقات ایک نہایت پروقار شخص سے ہوئی۔ حارث اپنے بیٹے کی آنکھوں کو دیکھتے ہی مطمئن ہو گیا۔ اس شخص کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس نے میزبان سے اپنے آنے کا مطلب بیان کیا اور کہا، اے معزز سردار، آپ اور آپ کا خاندان اللہ کے گھر کا نگہبان ہے۔ آپ مصیبت زدوں کی مدد اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کی شہرت رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کی ملکیت میں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جس قدر روپیہ پیسہ چاہیں لے لیں، مگر میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ میری آنکھیں اس کا چہرہ دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ معزز مہمان، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میزبان نے انتہائی میٹھے لہجے میں پوچھا۔ میں حارث کے بیٹے زید کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ حارث نے میزبان کے چہرے پر کچھ بے چینی سی دیکھی تھی۔ وہ منزل کے اس قدر قریب آ کر ایک عجیب کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں آواز آئی، کیا اس کے علاوہ آپ کے یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں؟ نہیں مہربان سردار، ہم تو بیٹے کو منہ مانگی قیمت پر لینے آئے ہیں۔ تو پھر سنیے، زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ آپ کو پہچان لے اور آپ کے ساتھ جانے کو راضی ہو جائے تو اسے لے جائیے، میں اس کے عوض ایک پائی بھی نہ لوں گا۔ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہو تو پھر مجھے پسند نہیں ہوگا کہ آپ لڑکے سے زبردستی کریں۔ حارث نے اس کا بھائی کعب ایک ساتھ بولے، اے شریف زادے، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو حق اور انصاف کی بات کی ہے۔ اور پھر زید کو بلایا گیا۔ وہ باپ کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کیا تم ان بزرگوں کو پہچانتے ہو تو وہ بولا، کیوں نہیں آقا، یہ میرے پیارے والد ہیں اور یہ میرے محترم چچا۔
تو زید تم مجھے پہچانتے ہو، میرے خاندان بھی تمہیں معلوم ہے، میں نے تم سے جو معاملہ رکھا ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو، فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، تم پر کوئی زبردستی نہیں، تم چاہو تو خوشی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ جا سکتے ہو، چاہو تو یہاں بھی ٹھہر سکتے ہو، تم پر کوئی زور نہیں۔ زید کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی، بولا میں نے آپ کا حسن سلوک دیکھا ہے، خدا کی قسم اس کے بعد میں ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ زید کی بات میں ایک جذبہ تھا، محبت کا ایک سمندر تھا۔ باپ اور چچا نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا، باپ جو نہ جانے کب سے بیٹے کی محبت کا چراغ سینے میں جلائے اسے وادی وادی تلاش کرتا پھر رہا تھا، حیرت اور دکھ سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا اے زید تم پر افسوس، تم آزادی پر غلامی کو قربان کر رہے ہو، خدا کی قسم تمہاری تلاش میں کون سا ایسا پتھر ہوگا جو میں نے نہ الٹا ہو، اور اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ زید بولے اے والد محترم آپ درست فرماتے ہیں، لیکن میں نے ان کی ذات میں جو کچھ دیکھا ہے، ان کو جس طرح کا خوب پایا ہے، اس کے بعد یہ میرے پاس سے باہر ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں۔ زید کا فیصلہ اٹل تھا۔ دوستو باپ اور چچا حیرت سے بیٹے کا فیصلہ سن رہے تھے کہ وہ عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے زید کا بازو پکڑا اور اس کے چچا اور والد کو بھی ساتھ آنے کے لیے کہا۔ کعبہ میں پہنچ کر انہوں نے کہا میں تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، وارث ہے، اور میں اس کا وارث۔ اس اعلان سے زید کے والد اور چچا کا چہرہ کھل اٹھا، سوچنے لگے انہیں تو بیٹے کی عزت اور بہتری سے غرض ہے، اگر وہ یہاں خوش ہے تو میری خوشی بیٹے کی خوشی کے ساتھ ہے۔ گویا انہیں احساس تھا کہ بچوں کے معاملات میں ان کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ جب چاہیں یہاں آ کر اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں، اور زید کو بھی نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے ان کے ہاں جایا کریں۔ یوں زید بن حارث نے اپنے حقیقی باپ کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس سے چند برس بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول منتخب کیا تو زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے شخص تھے جو مسلمان ہوئے۔ انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حکیم نے عکاظ کے بازار سے خریدا اور تحفے میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ تب سے زید بن حارث کو آپ کی خدمت میں لگا دیا گیا تھا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ چند ہی دنوں کے بعد آپ سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ ساری زندگی آپ کے پاس رہے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے